اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر کوئی غم، کوئی مصیبت یا کوئی آفت اگر پہنچے تو اس پر یا کسی چیز کے چھین جانے پر جو ہے ہمیں غم اتنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا سمجھیے کہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں بہتر فیصلہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے حق میں جی۔ اور باقی اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کنجوس لوگوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو لوگ کنجوس ہیں اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ الذین، وہ لوگ یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے میں کیا ہے بالکل کنجوسی کرتے ہیں، پیسہ رہتے ہوئے بھی یا ان کے گھر کے اندر کوئی انسان، کوئی اگر مہمان چلا جائے تو اس وقت بھی جو ہے سمجھیے کہ پانی پلانے میں بھی، چائے پلانے میں بھی، کھانا کھلانے میں بھی، ہر چیز میں کیا ہے کنجوسی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، اور ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی خود تو کنجوس ہے، پیسہ خرچ نہیں کریں گے، لیکن دوسروں لوگوں کو بھی کہیں گے کہ ارے خرچ کیوں کر رہے ہو، بچا کے رکھو کام آئے گا۔ یعنی خود تو خرچ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی خرچ کرنے نہیں دے رہے ہیں، اپنے تو کنجوس ہیں ہی ہیں لیکن دوسروں کو بھی کنجوس بنا رہے ہیں۔ یہ ہے تو دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جو چاہتا ہے کہ جیسا ہم ہیں سامنے والا بھی کیا ہے ویسا ہی بن جائے، سامنے والا بھی جو ہے خرچ نہ کرے، اس لیے کہ جب اگر سامنے والا خوب خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو دیکھنے والوں کو تھوڑی سی حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، باپ کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، صدقہ نکال رہا ہے۔ تو وہ کنجوس آدمی چاہتا ہے کہ جس طرح ہم پیسہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں تو سامنے والا بھی جو ہے خرچ نہ کرے، وہ بھی جو ہے کنجوسی کرے یا جو ہے جمع کر کے رکھیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی خرچ نہیں کرو، جمع کر کے رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پانی کی پوچھنے کے لیے، نہیں نہ چائے کی پوچھنا ہے، بلکہ آئے اپنا گھر پر ہے، آئے ملاقات کرے چلے جائیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّ، جو شخص بھی اس سے منہ کو پھیرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منہ کو پھیرے گا اور یہ کہے گا کہ ہم خرچ نہیں کریں گے، جس کو خرچ کرنا کرے، ہم نہیں دیں گے اللہ کے راستے میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فإن اللہ، تو یاد رکھو کہ اللہ وہ ہے، هو الغنی، جو سب سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تم خرچ کرو یا نہ کرو، اللہ کو اس سے کیا ہے کچھ فائدہ نہیں، بے نیاز ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب، اگر سمجھے جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں، اگر وہ خوب خرچ کرے پھر بھی اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق کو فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی کہ میرے بندہ جو ہے مخلوق پر کیا کرے، خرچ کرے۔ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کوئی غریب ہے، تو غریب کو اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ جو لوگ پیسے والے ہیں کہ وہ لوگ ان پر خرچ کرے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت سے کمایا ہے، ہم دوسروں پر کیوں خرچ کریں۔ جیسے قارون نے کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، ہم نے اپنے علم سے محنت سے کمایا ہے، ہم کیوں لوگوں کو دیں، تو ہمارا اپنا مال ہے۔ تو جو لوگ اپنا اپنا مال کرتے ہیں نا تو ان کے بدن میں بھی وہ مال نہیں لگتا ہے، مرنے کے بعد کسی اور کے اس میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اوپر، اپنے مال اولاد کے اوپر، اپنے اہل بیوی کے اوپر خرچ کریں، گھر والوں پر خرچ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے غریب غربا ہے، صدقہ خیرات ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس سب میں خرچ کریں۔ جی
والغنی جو سب سے بے نیاز ہے، الحمید جو خود قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی کرے نہ کرے، اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی دوسرے بندے سے خرچ کروا کے کام لے لیتا ہے کہ نہیں؟ دین کے کام میں۔ اور غریب غربا جو ہے آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں، جب آپ لوگ شہر میں نکلیں گے، بیتیا شہر ہو، موتیہاری شہر ہو، آپ اسٹیشن کے باہر نکلیں گے، کئی لوگ ایسے ہیں جو رکشہ پر سو کے رات گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانا کھلوا رہے ہیں کسی کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی آیا، پیسہ والا آدمی جو ہے آدھا کے جی والا جو ہے بریانی کا جو ڈبہ پیک کروایا اور اس کو تقسیم کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کھلوا رہا ہے۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ مالدار لوگ۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے کھانا بھیج رہے ہیں، اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کھلائیں گے، لیکن ایک اسباب بنایا ہے کہ پیچھے کسی لوگوں کے ذریعے سے کھلائیں گے، تو وہ مالدار لوگ ہیں۔ اللہ نے جو مال و دولت دیا اس کو اس لیے دیا ہے کہ وہ غریبوں پر کیا کرے؟ خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے اس کو کھلا دیتا ہے۔ ہم لوگ خود دیکھتے تھے لکھنؤ کے اندر ندوے کے سامنے ہائی وے اوپر سے گزرا ہے، وہاں پر دیکھتے تھے ہم لوگ جب عشاء کے بعد کھانا کھا کے نکلتے تھے گھومنے کے لیے، تو سب لوگ ایک لائن سے یہاں سے وہاں تک سویا ہوا، سب لوگ۔ اور ہم لوگ کبھی پوچھتے تھے کھانا کھائے کہ نہیں؟ بولے کہ ہاں کھانا کھائے ہیں، کسی نے لا کے دیا کھا لیے، کبھی روٹی سبزی کھا رہے ہیں، کبھی جو بریانی کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ بریانی کھاتے ہیں، تو کون کھلاتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ لا کے دے دیتا ہے، کھا لیتے ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ ہیں ایسے بھی اللہ والے، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا ہے، کھلاتا ضرور ہے۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر تمام پیغمبروں کو جو بھیجا ہے تو کھلی نشانیاں کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب ایک کھلے معجزہ اور نشانی کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو اکیلے ہم نے ان کو نہیں بھیجا ہے بلکہ ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجا ہے۔ جو بھی صحیفے رہے ہوں گے ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے۔ اور والمیزان، اور ترازو بھی ہم نے بنایا ہے، ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ جی اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے تو اکیلے نہیں، خالی ہاتھ نہیں، بلکہ کتاب اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ لوگوں کی ایک گائیڈ کر سکے، لوگوں کو بتلا سکے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو ہے غلط راستہ ہے، یہ جو ہے یعنی کہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یعنی کہ اس کو لوگوں کو بتلانے کے لیے کتاب کے ذریعے سے پیغمبروں کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد والمیزان، ترازو اس لیے بھیجا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم رہے، برابری کا معاملہ ہو، وزن کر کے کوئی کام ہو۔ اگر یہ ترازو نہ ہو تو کوئی وزن کر کے نہیں دے سکتا ہے، چاہے 1 kg دیجئے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ہمارا انداز اپنا ہے، تو سب آدمی سوچتا ہے کم کر کے دیں۔ اگر یہ ترازو نہیں ہوتا تو سب آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے نزدیک اتنا ہی ہوگا، اب دوسرے کے پاس چلے جائے وہ اور کم کر دے گا، جو کچھ لوگ نیک ہوں گے وہ تھوڑا سا اپنا حساب سے دیں گے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، والمیزان، ہم نے ترازو بھی قائم کر دیا تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان کیا رہے؟ انصاف رہے اور برابری کا معاملہ چلتا رہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ، اور ہم نے لوہے کو اتارا۔ کس چیز کو؟ لوہے کو۔ یہ جو لوہا ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز میں۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہر چیز کہیں نہ کہیں اس کا لوہا کا استعمال ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، 4 ویلر ہے، جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں چیزیں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان سب میں لوہا کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جو تلوار ہے، چھری چاقو ہے، ان سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوہا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے پوائنٹ کی بات کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے پیغمبروں کو کتاب دے کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتلا سکے۔ پھر اس کے بعد میزان، ترازو، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف رہے، برابری کا معاملہ ہو، کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وہ انزلنا الحدید،
تو لوہے کا استعمال یہاں پر کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ کبھی کبھی بیان کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لیکن کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ پورے دن بیان کیجئے پھر بھی وہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سدھارنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا تاکہ وہ تلوار کے ذریعے سے جنگ کرے اس سے، اور جنگ سے اس کو سدھارے، انسان کا بچہ بنائے اس کو۔ یہ ہے تو ہر ایک انسان جو ہر کسی کے باتوں سے نہیں سمجھتا ہے نا، سدھرتا نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیے کافر مشرکین اللہ کے نبی کے زمانے میں شروع میں تو اللہ کے نبی دین کی دعوت دے رہے ہیں، محبت سے پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن جب نہیں مانا تب آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنگ کیجئے ان سے۔ تو اس جنگ میں لوہا کا استعمال ہوا کہ نہیں؟ اس لوہے کے ذریعے سے جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہوئی تو کچھ لوگ سدھرے، کچھ لوگ ایمان لائے سدھر کے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو ہے ہر آدمی جو ہے باتوں سے نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باتوں کی بھوت جو ہے لاتوں سے، یعنی باتوں کی بھوت جو ہے لاتوں سے نہیں بھاگتا ہے، یعنی کہ بات سے نہیں بھاگتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو ہاتھ پاؤں ہلانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہے یعنی کہ انصاف کے بعد جو ہے لوہے کا استعمال کیا ہے کہ ہم نے لوہے کو اس لیے اتارا ہے کہ جو لوگ نہیں سدھر رہے ہیں بات سے تو ان سے آپ کیا کریں؟ جنگ کریں، ان کو اسی سے سمجھائیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فیہ بأس شدید، اس میں بہت ہی طاقت ہے، یہ لوہے میں بہت طاقت ہے۔ اچھوں کی جو ہے خبر، اچھے انسان جو سدھر جاتا ہے، اگر ایک مرتبہ لوہے سے اس سے وار ہو جائے اور اس سے مقابلہ ہو جائے تو سدھر جاتا ہے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ لوہا سے فائدہ ہے کہ نہیں؟ چھری کا استعمال ہوتا ہے خصی ذبح کرنے کے لیے، اور بھی چیزیں جو ہے مرغی وغیرہ ذبح کرنے کے لیے، تو یہ لوہا جو ہے لوگوں کے کیا ہے؟ فائدے کی بھی چیز ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کون شخص جو ہے بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے؟ دین کی مدد کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے شخص کو سدھارنے کے لیے جو لوگ بات سے نہیں سدھر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی عذاب ڈال دیتا، یا ان کو اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر مصیبت ڈالتا تو سدھر جاتا، یا ان سے خود اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مار دیتا، کسی کے ذریعے سے مروا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندہ دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، کہ کون بندہ جو ہے اگر جنگ کا اعلان ہو جائے یا کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے، مسلمانوں سے کہا جائے کہ چلو بھائی سب آدمی دیکھو ہمارے جو ہے جگہوں پر، ہماری عیدگاہوں پر، جو ہمارے قبرستانوں پر جو ہے لوگ جو ہے حملہ کر رہا ہے، سب مسلمان آ جاؤ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے اور کون بندہ اللہ کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے اور گھر سے نکل دیا ہو۔ یہ اس لیے تاکہ نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو عیدگاہ اور قبرستان تو یہ اللہ کا ہی سمجھے کہ ایک ہم مسلمانوں کا ایک یہ ہے، عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی ہے، یہ بھی سمجھے کہ اللہ کا گھر ہوا، وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، اور قبرستان جو ہے سمجھے کہ مسلمانوں کا ایک جو ہے دفنانے کی ایک جگہ ہے، وہ بھی ایک پاک جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو اپنے طریقے سے جو ہے کسی عذاب بھیج کے اس کو اپنے مسلمانوں کے اس میں دے سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اس لیے جنگ کروانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہے تاکہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون بندہ میرے نام پر اور اس کے رسول یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون بندہ مر مٹنے کو تیار ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب بھی دے گا، اجر بھی ملے گا۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی، بہت ہی طاقتور ہے، طاقت کا مالک ہے، اور عزیز صاحب اقتدار ہے، تمام دنیا کا مالک ہے۔ یعنی اس ایک آیت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے اللہ تعالیٰ بہت کمزور ہیں، بندوں سے لڑوا رہے ہیں، جنگ کروا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ میرے نام پر کیا ہے، مر مٹنے کو تیار ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہیں، ایسے کافر سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہیں، بہت طاقتور ہیں اور پوری دنیا کا مالک ہے وہ۔
جی تو آج کی اتنے سارے آیت میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے تو اس میں سے خرچ کریں، کنجوسی نہ کریں، اور خود بھی خرچ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ بھائی آپ بھی خرچ کیجیے، اللہ نے آپ کو دیا تو آپ بھی خرچ کیجیے۔ جی دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں تو ان کے ساتھ کتاب، ترازو اور ایک لوہا، یہ 3 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ دنیا کے اندر انصاف قائم رہے، تاکہ دنیا کے اندر لوگ جو ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کیا ہے مان کر چلے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔